حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک ہے، آپ کا دربار لگا ہوا ہے، ایک بڑھیا عورت آپ کے دربار میں حاضر ہو کر ایک شکایت بیان کرتی ہے۔ وہ شکایت یہ تھی، کہتی ہے حضرت میرے گھر میں کیڑے مکوڑوں کا آنا بند ہو گیا ہے، حضرت کافی دنوں سے میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آ رہے، میں کافی پریشان ہوں، پریشان حال ہوں، حضرت خدا را کچھ کریں، کافی دنوں سے میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آ رہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی یہ پریشانی سنی، یہ شکایت سنی۔ شکایت سننے کے بعد یہ کہتے ہوئے آپ نے اسے رخصت کر دیا کہ تو اپنے گھر میں جا، جلد از جلد تیری یہ شکایت رفع کر دی جائے، تیری یہ شکایت دور کر دی جائے۔ جب یہ بڑی عورت وہاں سے چلی گئی تو درباری کہنے لگے حضرت یہ کس طرح کی شکایت تھی؟ بڑھیا نے تو حیران کن شکایت سنا دی ہے، پہلے تو کیڑے مکوڑوں کی غاریں تلاش کریں، پھر کیڑے مکوڑوں کو اکٹھا کیا جائے، اکٹھا کر کے اٹھا کے بڑھیا کے گھر چھوڑا جائے، پھر جا کے بڑھیا کی شکایت رفع ہوگی، پھر جا کے بڑھیا کی شکایت دور ہوگی۔ ایک دم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ سے اٹھے، سیدھا گئے بیت المال میں، بیت المال میں گئے، آٹا اٹھایا، گھی اٹھایا، چینی اٹھائی، کھانے کا اور بھی کچھ سامان اٹھایا۔ بڑھیا کے گھر پہنچنے سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سامان اٹھا کر دوڑ کر گئے اس بڑھیا کے گھر، جا کر بڑھیا کا گھر سامان سے بھر دیا، آٹا گھی چینے سے بھر دیا، کھانے پینے کے سامان سے بھر دیا۔ جب بڑھیا گھر میں گئی تو آگے ضرورت کا سارا سامان موجود تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے، درباریوں کو کہنے لگے درباریوں بھائیو سنو، جس گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو وہاں کیڑوں مکوڑوں کا کیا کام، اور جس گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، کھانے کو کچھ نہ ملتا ہو، وہاں دوستوں کا آنا تو جہاں رہ گیا وہاں تو کیڑے مکوڑے بھی نہیں آتے۔ یہ تھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سمجھداری، آپ کی عقل مندی، آپ کی خدمات۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی وزیر کو نہیں کہا اٹھو اس کے گھر سامان بھجوا دو، خود اٹھے ہیں، بیت المال میں گئے، سامان اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا، سیدھا گئے بڑھیا کے گھر، سامان دیا۔ غلام کو کیوں نہیں کہہ سکتے تھے؟ اس لیے آپ کو پتا تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے نا کہ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔ جوانوں غریبوں کی مدد کیا کرو، اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ اور سنو، جو شخص دوسروں کی مدد کرتا ہے، جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کی ہیلپ کرتا ہے، وہ اپنی زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ آج کافی لوگ کہتے ہیں جی میں غریب ہوں، میں غریب ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں مسکین ہوں، میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کافی لوگ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ میں کہتا ہوں نادانو، اپنی ان دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ نکال کے دو تو میں تمہیں 1 کروڑ دیتا ہوں۔ چل دونوں آنکھیں نکال کے دے دو، میں تمہیں 2 کروڑ دیتا ہوں۔ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اپنی قیمتی ناک کاٹ کے دے دو، میں تمہیں 1 کروڑ دیتا ہوں۔ تم کہو گے ہرگز نہیں دیتے، اتنا قیمتی ساز و سامان۔ میں کہتا ہوں تم مجھے اپنا دل نکال کے دے دو، جو مانگتے ہو مانگو، میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ کہو گے ہرگز نہیں، اتنا قیمتی سامان، اتنا قیمتی مٹیریل، اتنی قیمتی آنکھیں، اتنا قیمتی ناک، اتنا قیمتی دل، 1 کروڑ 2 کروڑ روپے میں بیچتے۔ پھر میں نے کہا او نادانو، اتنا قیمتی مٹیریل تمہارے پاس موجود ہے، اتنی قیمتی چیزیں اپنے پاس رکھ کے بھی تم کہتے ہو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ انسان کو ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ شکر میرے مالک، ہمارے پاس سب کچھ ہے، کیا کچھ نہیں۔ اے بندے، جو خدا درختوں کی ٹہنیوں پر رات کو پرندوں کو نیند سے گرنے نہیں دیتا، وہ تجھے اور مجھے کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ میرا مالک کہتا ہے اور میرے بندے، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ لے کر میرے پاس آتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھوں میں تیرے رزق بھیجتا۔
तू रोटी के पीछे परेशान क्यों है? बस तू दूसरों की मदद कर, मैं तेरी मदद करता रहूं। तू दूसरों की खिदमत कर, मैं तेरी खिदमत में लगा रहूं। आप जानते थे ना, इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीब की खिदमत पहुंचाती। अगर हमारे घर में हमारा हमसाया कोई मदद के लिए आ जाए, हम पता क्या कहते हैं? ठीक है ना, अच्छा हुआ है ना। जब अमीर था किसी की बात नहीं सुनता था। अल्लाह ताला ने इसका फखर तोड़ना तो था ना, इसको गरीब कर दिया, अच्छा कर दिया। अब ये बेचारा दर दर भीख ही मांगता रहे। इंसानियत वहां दम तोड़ जाती है जब एक इंसान की मुसीबत दूसरे के लिए तमाशा बन जाती। हम गरीब हमसाये के घर रोटी देते हैं, हम गरीब हमसाये की मदद करते हैं, महल्ले में किसी गरीब हमसाये के घर रोटी देते हैं, लेकिन तब जब वो मर जाता है, हमारे यहाँ रवाज है नहीं। हमारे महल्ले में जब कोई फोत हो जाता है तो फिर हम सारे महल्ले वाले मिलकर उस मरने वाले के घर पूरी फैमिली के लिए खाना पहुंचाते, पूरी फैमिली के लिए रोटी पहुंचाते। मैंने कहा ना जानो, ओए मरने वाला रोटी रोटी करता मर गया। मियाँ मरने वाला 3 दिन का भूखा था, आखिर मर गया। रोटी खिलाते तो उसी मरने वाले को खिलाते, आज उसके मरने के बाद तुम्हारी दी रोटी किस काम की? आए रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा था कि इसे मारा है भूख ने, हाकिम ने ये लिखा कि ये कुछ खा के मर गया। एक गरीब फकीर था, उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, उसका एक ही लिबास था, वो भी फट गया। अब जगह जगह से जिस्म छलक रहा था। ये गरीब फकीर बादशाह के दरवाजे पर गया, जहाँ बादशाह के कुत्ते बंधे हुए थे, वहाँ जाके बैठ गया। कहने लगा, बादशाह एक बात तो बता। कहा, जी कौन सी बात? कहा, बादशाह अगर मैं तेरे दरवाजे पर अभी अभी मर भी जाऊँ, बता तो सही तू मेरे साथ क्या सलूक करेगा? बादशाह मिसाल के तौर पर, अगर मैं तेरे घर में अभी अभी मर जाऊँ, बता तो सही तू मेरे साथ क्या सलूक करेगा? बादशाह ने कहा, फ़कीर मियाँ अगर तू मेरे दरवाजे पर अभी अभी मर भी गया तो मैं यही कुछ करूँगा, तुझे कफन देकर दफन कर दूँ। अगर तू मेरे दरवाजे पर अभी अभी मर भी गया तो मैं यही कुछ करूँगा, तुझे कफन देकर दफन कर दूँगा, और तुझे कफन देकर दफन कर दूँगा। ये सुनकर गरीब फ़कीर की चीख निकल गई। गरीब फकीर रोकर कहने लगा, बादशाह मेरे मरने के बाद जो मेरी मुर्दा लाश ढांपने के लिए मुझे कफन दोगे ना, वो आज ही दे दो ताकि मैं अपनी जिंदा लाश तो ढांप सकूं। बादशाह मेरे मरने के बाद तुम्हारा दिया कफन किस काम का? बादशाह आज मैं जिंदा हूं, मुझे कपड़ों की जरूरत है और तुम मुझे कुछ देते नहीं, और जब मैं मर जाऊंगा फिर लट्ठे के सूट भी आ जाए, फिर तुम्हारा काटन का दिया सूट किसका?